فائنلی سالار اور سجل کی شادی ہو جاتی ہے، جبکہ رمشا اور ارجمند کے سارے پلانز دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ بلکہ ارجمند کا تو بہت برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ اس نرس اور احمد کی وجہ سے تیمور پاشا کے سامنے ارجمند کا اصل چہرہ آنے والا ہے، جس کے بعد تیمور پاشا کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ تو آستین کا سام پالتا آیا ہے، کیونکہ نہ صرف مہر النساء کی موت کے پیچھے اس ارجمند کا ہاتھ ہے، بلکہ علیزے کی کڈنیپنگ بھی اسی ارجمند کی وجہ سے ہوئی تھی۔ پلان تو اس نے رمشا کی کڈنیپنگ کا کیا تھا، لیکن غلطی سے کڈنیپرز علیزے کو لے کے چلے گئے تھے۔ ارجمند کو جب پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر تیمور پاشا نے سالار اور سجل کی شادی کی ڈیٹ فکس بھی کر دی ہے، تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور تیمور پاشا سے کہتی ہے کہ سالار کو بچپن سے لے کے آج تک میں نے ایک ماں بن کے پالا ہے، اور اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرتے وقت آپ نے مجھ سے مشورہ تک لینا پسند نہیں کیا۔ تو تیمور پاشا بھی ارجمند کو بتا دیتا ہے کہ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا، شاید تم بھول رہی ہو، لیکن میں تمہیں یاد دلا دوں کہ تم نے خود ہی کہا تھا کچھ دن قبل کہ سالار پاشا کی شادی میں تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں سالار کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے جلد سے جلد اپنی بہو کو گھر لانا چاہتا ہوں۔ ارجمند دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ سجل اور بہو مائے فٹ فوراً رمشا کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ تم نے تو بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ شادی عین وقت پہ بھی رک سکتی ہے، لیکن دیکھ لو کہ ان دونوں کی شادی کی تو ڈیٹ فکس بھی ہو گئی اور تم کچھ بھی نہیں کر سکی۔ اب دیکھ لو گی تم اپنی محبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتا۔ جبکہ رمشا اب ہار مان چکی ہے، اسے بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کے پلانز واقعی کارآمد ثابت نہیں ہوئے، اسی لیے ارجمند سے کہتی ہے کہ آپ تو بہت چالاک اور سمجھدار ہیں نا، تو آپ اس شادی کو رکوانے کے لیے آخر کوئی ترکیب کیوں نہیں لڑاتی؟ دوسری طرف سالار اور سجل تو بہت خوش ہیں۔ سجل تو پریشان تھی کہ اتنی جلدی میں شادی، آخر میں تیاری کیسے کروں گی، جبکہ سالار سجل کو احساس دلاتا ہے کہ اب تم اکیلی نہیں ہو، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت، جہاں تک شادی کی تیاری اور شاپنگ کی بات ہے تو وہ ہم دونوں مل کے کر لیں گے، اور جب ہم دونوں ساتھ ہوں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہر کام پرفیکٹ ہو جائے گا۔ اب ارجمند کی زندگی میں تو اس قدر ٹینشنز آ چکی ہیں، سالار کی شادی تو وہ روک نہیں پا رہی، جبکہ دوسری طرف وہ نرس ہے جو ان نون نمبر سے ارجمند کو کال کر کے مسلسل بلیک میل کر رہی ہے اور اس سے 2 کروڑ کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، ورنہ دوسری صورت میں وہ اس کا کچا چٹھا تیمور پاشا کو بتانے والی ہے۔ اب ارجمند جب اپنی ٹینشن کا ذکر اپنی دوست افشین سے کرتی ہے تو افشین کو بہت حیرت ہوتی ہے اور ارجمند کو یاد دلاتی ہے کہ جب ہم نے مہر النساء اور تیمور پاشا کی بچی کو مارنے کے لیے اس نرس کو پیسے دیے تھے، تو تمہارا تو نرس کے ساتھ آمنا سامنا تک نہیں ہوا تھا، ہم نے تو یہ سب کام تھرڈ پرسن کے تھرو کروایا تھا، تو پھر بھلا اس نرس کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ اس سب کے پیچھے تم ہو؟ ارجمند کہتی ہے اسی وجہ سے تو میں پریشان ہوں کہ وہ نرس اتنی شاطر ہے کہ اسے نہ صرف یہ پتہ چل گیا کہ اس بچی کو مارنے کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، بلکہ وہ مجھ تک پہنچ بھی گئی ہے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اگر اس نے تیمور پاشا کو جا کے سب کچھ بتا دیا تو تیمور پاشا نہ صرف مجھے اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا، بلکہ میری باقی کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرنے والی ہے۔ افشین ارجمند کو اتنا پریشان دیکھتی ہے تو اسے حوصلہ دیتی ہے کہ میرے بھائی سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ میں ہیں، میں ان کے تھرو نرس کا فون نمبر ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس پہ بھی ارجمند خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ تم بھائی کو جب یہ سب بتاؤ گی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لیکن افشین ارجمند سے کہتی ہے کہ اس کی فکر نہ کرو، جبکہ اگلے دن تو افشین خود بھی پریشان ہوتی ہے اور ارجمند سے کہتی ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ نرس تو کافی خطرناک ہے، کیونکہ اس کا نمبر تو ٹریس ہو ہی نہیں پا رہا۔ دوسری طرف سجل اور سالار کے نکاح کا دن بھی آ جاتا ہے۔ اب سجل دلہن بنی تیار کھڑی جب آئینے میں خود کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں سے اپنے دادا جی کو یاد کر کے آنسو چھلک پڑتے ہیں، کیونکہ دادا جی اسے ہمیشہ سے دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ آج اگر دادا جی ہوتے اور سالار کو دیکھتے تو کس قدر خوش ہوتے کہ سجل کی شادی کتنے اچھے انسان سے ہو رہی ہے۔ اب رابعہ جب سجل کو یوں روتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے تسلی دیتی ہے، پھر سجل کو رابعہ کی بھی فکر ہوتی ہے کہ امی میرے بعد آپ کا خیال کون رکھے گا،
جبکہ رابعہ سجل سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اسے سمجھاتی ہے کہ جب آپ اپنی زندگی اپنے شوہر کے نام کر دیتے ہیں نا، تو آپ کی محبت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ میری تو بس ایک ہی دعا ہے کہ تم اور سالار ہمیشہ خوش رہو۔ اب رابعہ ہی سجل کو باہر نکاح کے لیے لے کے جاتی ہے، اور سالار کی جب نظر سجل پہ پڑتی ہے تو وہ تو اسے دیکھ کر بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ سجل لگ ہی اس قدر خوبصورت رہی ہے۔ سالار فوراً سٹیج سے اٹھتا ہے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے کہ سجل اسے تھام کے سٹیج پہ چڑھ سکے۔ اب فائنلی جب نکاح خوان نکاح پڑھاتا ہے، ایجاب و قبول کا وقت آتا ہے اور وہ سجل سے پوچھتا ہے کہ آپ کو سالار کے ساتھ نکاح قبول ہے، تو اس سے پہلے کہ سجل بولے، رمشا فوراً بول پڑتی ہے کہ قبول ہے۔ سبھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سجل سالار کے ساتھ رابعہ اور تیمور پاشا بھی حیرت سے رمشا کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ اس نے کیا کہا ہے۔ اپنی طرف سے تو رمشا نے یہ ڈرامہ سجل اور سالار کے نکاح کو رکوانے کے لیے کیا تھا، لیکن اس کا یہ حربہ بھی بیکار جاتا ہے، کیونکہ دوسرے ہی لمحے سبھی لوگ اسے اگنور کر کے سجل اور سالار کا نکاح کمپلیٹ کرواتے ہیں اور ان دونوں کو مبارکباد کے ساتھ بہت سی دعائیں دیتے ہیں۔ دوسری طرف چونکہ ارجمند اپنی بیٹی علیزے اور تابش کے درمیان بھی غلط فہمی کی دیوار آخرکار کھڑی کرنے میں کامیاب ہو ہی چکی ہے، اور علیزے کو یہی لگتا ہے کہ تابش جان بوجھ کے موم کے ساتھ روڈ ہو رہا تھا، جبکہ موم تو اسے ایکسکیوز بھی کر رہی تھیں۔ اور پھر ارجمند اس بات سے بھی صاف مکر جاتی ہے کہ میں نے تو تابش کو اس کی تھوڑی سیلری کا کوئی تانا نہیں دیا، اور علیزے کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ علیزے ابھی بھی وقت ہے، اس لڑکے کو چھوڑ کے تم اپنی زندگی کسی بہتر انسان کے ساتھ گزار سکتی ہو، کاش کہ تم بہت پہلے ہی اس کی اصلیت جان لیتی تو آج سجل کی جگہ سالار کی تم بیوی ہوتی۔ لیکن تیمور پاشا اپنی بیٹی علیزے کو سمجھاتا ہے کہ تم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے تابش کے ساتھ رہنے کا یا اسے چھوڑنے کا، جلدی میں مت کرنا، بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا۔ اب چونکہ سجل اور سالار کا نکاح تو ہو چکا ہے، تو تابش کی والدہ اسے نیکسٹ ڈے یاد دلاتی ہیں کہ آج ہم نے سجل کے گھر ناشتہ لے کے جانا ہے، جس پہ تابش کہتا ہے کہ آپ ہی چلی جائیں، میں تو اس ارجمند کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن تابش کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ یہ ایسا موقع نہیں ہے، اور ویسے بھی ہمیں سجل کی عزت کے بارے میں سوچنا چاہیے، تو چاروں ناچار تابش اپنی ماں کے ساتھ جانے پہ راضی ہو تو جاتا ہے۔ رابعہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ ارجمن جب دیکھتی ہے کہ ڈرائنگ روم میں یہ لوگ اکیلے بیٹھے ہیں، ابھی کوئی آس پاس موجود نہیں ہے، تو تابش کی بے عزتی کرنے کا یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ان لوگوں سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہم لوگ اس طرح کا کھانا نہیں کھاتے، آپ لوگوں کو زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بہرحال ہمارا ناشتہ لگ رہا ہے، میں آپ لوگوں کو بلوا لیتی ہوں۔ اب جب رابعہ ارجمن کی یہ بات سنتی ہے تو اسے تو بہت ہی زیادہ ذلت کا احساس ہوتا ہے، اور تابش کا بھی بس نہیں چلتا کہ اٹھ کے اس عورت کی زبان ہی کھینچ نکالے۔ لیکن آگے ارجمن کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے اس کو اس کے کیے کی سزا خود بخود مل جائے گی، کیونکہ عین اسی وقت تیمور پاشا آتے ہیں جو کافی پریشان نظر آتے ہیں اور ارجمن کو ذرا باہر آ کے بات سننے کا کہتے ہیں۔ تو ارجمن کہتی ہے کہ ایسی کون سی خاص بات ہے جو آپ اتنی جلدی میں ہیں، تو تیمور پاشا ارجمن کو بتاتے ہیں کہ گڈ نیوز ہے، وہ لڑکا احمد بالآخر پکڑا جا چکا ہے اور میں اسی طرف جا رہا ہوں۔ یہ سن کے تو ارجمن کو ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں اور اسے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھینچ نکالی ہو، کیونکہ اگر تیمور پاشا احمد کے پاس پہنچے گا تو وہ تو سب کچھ اگل دے گا کہ اسے یہ سب کچھ کرنے کا میں نے کہا تھا۔ نہ بھی اگلے تو اب چونکہ اس کا نمبر تیمور پاشا کے پاس آ چکا ہے تو اس نمبر کی تمام ہسٹری نکالی جا سکتی ہے اور تیمور پاشا بآسانی مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ارجمن بیگم جس نے آج تک سب کا جینا حرام کر رکھا تھا، حتیٰ کہ تیمور پاشا کی زندگی میں بھی دکھ اور تکلیف کا اصل سبب تو یہی تھی، اس کی مہر النساء کی موت کے پیچھے اسی کا تو ہاتھ تھا۔ تو کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی جو کنواں آپ کسی کے لیے کھودتے ہیں اکثر خود ہی اس میں گر جاتے ہیں، اور یہی سب کچھ ہونے والا ہے ارجمن کے ساتھ۔ تو ناظرین، احمد ظاہر ہے کہ صرف ارجمن کی ہی نہیں بلکہ اس رمشا کی بھی پاسٹ ہسٹری جب تیمور پاشا کو بتائے گا
تو کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہوئے بالآخر تیمور پاشا اس سچائی تک پہنچ جائے گا کہ اس کی اصل بیٹی یہی سجل ہے۔ ویسے تو رابعہ کو چاہیے کہ وہ تیمور پاشا کو اعتماد میں لے کے یہ بات بتا دے، لیکن پتہ نہیں اس نے ابھی تک اپنی زبان پہ تالے کیوں لگا رکھے ہیں۔ بہرحال ناظرین، آپ کو آج کی ایپیسوڈ خاص طور پہ سجل اور سالار کی شادی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔